حاضر ہے، اس میں ابلاغ اور ذرائع ابلاغ کا درست استعمال یہ وقت کی، زمانے کی، حالات کی بہت ہی ناگزیر ضرورت ہے۔ ہم اس وجہ سے ریڈیو پاکستان FM 93 یا FM 97 کے شکر گزار ہیں کہ اب تک ایک طویل عرصے تک انہوں نے ابلاغ کا ایک کام احسن طریقے سے انجام دیا۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جاوید صاحب اور امتیاز صاحب یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو اب خرم صاحب چونکہ لاہور کے انوائرمنٹ سے چترال منتقل ہوئے، جذبہ تو ظاہر ہے کہ لاہوریوں والا ہے، اور اس ماحول میں، اس ماحول میں ظاہر ہے کہ ایک فرق بھی ہے، بلکہ بہت بڑا فرق ہے کہ اگر ہم تجزیہ کر کے دیکھیں تو اسلام آباد یا لاہور ہم سے 30-40 سال ایڈوانس ہے۔ ہم ان سے 30-40 سال ایک پسماندگی کی زندگی جی رہے ہیں۔ لٹریسی ریٹ تو یقیناً بہت اچھا ہے، لیکن لٹریسی کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ کہ جو آدمی پڑھ سکے، الف با تا سا جیم پڑھ سکے، تو وہ خواندگی کا ترجمہ ہے لٹریسی۔ خواندگی کا مطلب تو یہ کہ ایک آدمی اگر اپنا نام لکھ سکتا ہے، اگر وہ کچھ حروف لکھ سکتا ہے، کچھ جملے لکھ سکتا ہے، تو بس وہ لٹریسی کے حساب سے تو وہ پڑھا لکھا ہے۔ لیکن میڈیا کا ایک شعور، اس کی ضرورت کو محسوس کرنا، اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے دستیاب وسائل کے اندر اس کو بروئے کار لانا، جائز ذرائع سے بروئے کار لانا، یہ ایک چیلنج ہے جس میں حقیقت یہ ہو کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ لکھا جا رہا ہے، جو کچھ نشر کیا جا رہا ہے، جس کی ترویج ہو رہی ہے، وہ سب سچ ہو۔ انداز و بیان سے کم از کم یہ تو یقیناً ہمیں تاثر ملے کہ سچ ہے یا سچ کے قریب کوئی بات ہے۔ اس لیے کہ سچ کو پھیلانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نتیجے میں بھی ایک بہت سعادت کی بات ہے۔ اس سچ کو پھیلانا یہ ایک مشن ہے، یہ ایک کاز ہے، یہ ایک مبارک قدم ہے، یہ ایک اچھا گول ہے اور ٹارگٹ ہے اور بہترین نصب العین ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا حق پر ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، خیانت نہیں کر سکتا۔ جھوٹ اور خیانت، اور خصوصیت کے ساتھ میں خرم صاحب اور اس کی ٹیم کو اسپیشلی، اور جو بھی میڈیا سے وابستہ ہمارے دوست ہیں، اللہ نے نہ قلم کے تقدس کی قسم کھائی ہے۔ خدا کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نون والقلم وما یسطرون، کہ مجھے قسم ہے نون کی اور جو کچھ قلم کے ذریعے انسان لکھتے ہیں۔ تو اس کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ہم لکھیں 100% درست ہو، اور ہماری جو بھی رپورٹنگ ہو وہ بھی 100% درست ہو۔ اگر کوئی سٹوری ہے وہ بھی سچ پر مبنی ہو، سنی سنائی بات نہ ہو۔ اس لیے کہ ان سے انسانوں کی عزتیں، انسان کے آبرو وہ داغدار ہوتا ہے، اس پہ حرف پڑتا ہے۔ آپ کے قلم کے چند حروف کسی انسان کی زندگی کو، اس کے خاندانی آبرو اور عزت کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعبے کے طواف کے دوران فرمایا کہ کعبہ تو بہت معظم ہے، تو بہت محترم ہے، تو عظیم الشان ہے، میرے خدا کا گھر ہے، لیکن تجھ سے زیادہ عزیز مجھے ایک مسلمان کی عزت و آبرو۔ یہ صحافت یہ ایک مقدس پیشہ ہے، ایک مقدس کاز ہے۔ قلم جو لکھے سچ لکھے، زبان جو بیان کرے سچ بیان کرے، وقائع نگاری ہو یا نیوز رپورٹنگ ہو وہ سچ پر مبنی ہو، پھر تو یہ ایک مقدس مشن ہے۔ لیکن اگر یہ سچ پر مبنی نہ ہو، اغراض و مقاصد ہوں، مالی منفعت ہو، وہ ضرور سچ کے ساتھ بھی مالی منفعت ہو سکتے ہیں، یقین کے ساتھ بھی مالی منفعت ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے، تمنا ہے کہ اللہ جل شانہ خرم صاحب کے سفر کو نظریاتی اساسی بنیادوں پر سچ اور صداقت پر مبنی نیوز چینل چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا یہ کارواں جو چند ہیں وہ تو یہی ہے کہ لوگ ملتے جاتے ہیں، چراغ سے چراغ جلتا ہے،
इंसान अमूमन तन्हा ही सफ़र करता है, लेकिन लोग मिलते हैं, काफ़िला बनता है। अल्लाह जल्ल शानहू जो कुछ कहा और सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौलाना हुसैन अहमद साहब, रिटायर्ड सूबेदार मेजर जनाब अब्दुल समद साहब, देगर मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। यकीनन कोई भी एक अच्छी काविश, कोई भी एक अच्छा काम जिसकी इब्तिदा की जाए तो उसके इब्तिदा से उसका हिस्सा बनना किसी सादत से कम नहीं। मुझे 2 दिन पहले, बल्कि गालिबन गुज़श्ता रोज़ जो है खुरम साहब ने मुझे कॉल किया था। इन्होंने मुझे बताया कि एक इस तरह का काम जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप वहाँ आ जाएं। तो मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी खुशी हुई। मुझे जब रेडियो पाकिस्तान में था, मुझे वहाँ पे इनका लेटर मिला और मैंने अपनी सारी जो थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो आगे पीछे करके मैंने कहा कि यहाँ इस पर शामिल होना जो है ये बहुत ज़रूरी है। चित्राल के हवाले से जहाँ तक हम बात करें तो चित्राल में एक ऐसे चैनल, जिस तरह मौलाना साहब ने भी कहा कि एक ऐसे चैनल की ज़रूरत काफ़ी अरसे से महसूस की जा रही थी कि जिसके ज़रिए से लोगों के मसाइल, चित्राल में मौजूद पोटेंशियल, चित्राल के रिसोर्सेस, चित्राल की खूबसूरती, चित्राल के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे ज़राए कि जिनका फ़ायदा ना सिर्फ मकामी लोगों को बल्कि उससे मुल्की इकॉनमी जो है उसको भी फ़ायदा हो, तो उस चीज़ को दुनिया के सामने लाने के लिए जो एक सबसे बड़ा हथियार है, जो एक सबसे बड़ा काम है, वो ज़राए अबलाग का होता है, मीडिया का होता है। तो 91 न्यूज़ की आज ओपनिंग सेरेमनी, और यकीनन शुरू में चैलेंजेस जो हैं वो हर काम में होते हैं, तो यहाँ पे भी हो सकते हैं, मगर जिस शख्स में जिसकी खुद एतमादी, जिसके अंदर किसी काम को करने की जुस्तजू, लगन, जज्बा मौजूद हो, तो कोई शक नहीं कि वो अपने काम को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सके। मैं 2-3 बातें यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर खुरम साहब आपको बताना चाहूँगा। चित्राल ना सिर्फ अपनी जोग्राफियाई लिहाज से अहमियत का हामिल है, बल्कि इसकी जोग्राफियाई खूबसूरती, इसके बुलंद बाला पहाड़, और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अमन है चित्राल का। और चित्राल जिस तरह मौजूदा हुकूमत जो है वो सयाहत को बहुत ज़्यादा तरजीह देती है। मौजूदा हुकूमत की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर की दुनिया से पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें, और जहाँ कुदरती हुस्न की बात होती है तो वहाँ चित्राल की बात होती है। और चित्राल में ना सिर्फ कुदरती हुस्न है बल्कि यहाँ की तहजीब व सकाफ़त, यहाँ जो अमन, यहाँ आश्ती, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के और मुख्तलिफ़ मसालिक के लोगों का आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहना, इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि चित्राल सयाहत के लिए हर लिहाज से एक मौजूद जगह है, और इसको दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं हम इस चैनल के ज़रिए कि चित्राल में सयाहत को हम किस तरह से फ़रोग़ दें। और इसके लिए आप जो मुतल्लिका जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनके साथ प्रोग्राम कर सकते हैं और उनको ऑन बोर्ड लेकर आप सयाहत का जो शोबा है इस पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बना सकते हैं, जिससे चित्राल में जो है एक इकनॉमिक जो एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे जनरेट होगी, जिससे मकामी लोगों को रोज़गार के मौके भी मैसर होंगे। इसके अलावा चित्राल में मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होते हैं, और कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली वहाँ उनको जो है मुख्तलिफ़ चैनल्स आकर उसको कवर करते हैं। मसलन हमारे चित्राल में मुख्तलिफ़ जो जश्न चित्राल होता है, जश्न काकलश्त होता है, इसके अलावा हमारा शंदूर जो है, पोलो, हमारा फ्री स्टाइल पोलो जो है ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, और पूरी दुनिया से लोग जो है यहाँ पोलो देखने के लिए आते हैं। तो उस चीज़ को स्पोर्ट्स के हवाले से हम टच कर सकते हैं, और इसके अलावा लोकली हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती हैं उन्हें
باہر کی دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ چترالی ٹوپی جو ہے یہ پوری پاکستان میں جو ہے پورے پاکستان میں مشہور ہے اور پوری دنیا میں یہ مشہور ہے. اور جہاں بھی جہاں بھی لوگ پکول دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چترالی ہوگا. چترالی ٹوپی اس کو کہتے ہیں. ہم اس کو پکول کہتے ہیں لیکن باہر کے لوگ اسے چترالی ٹوپی کہتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم جو ہے آپ کے چینل کے ذریعے دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں. ایک بہت بڑی چیز میں نے آپ کا زیادہ ٹائم لیا وہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل اور چترال کا مستقبل. اکنامکلی چترال جو ہے یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ افغانستان، پاکستان، چائنا، سنٹرل ایشین کنٹریز جو ہے یہ ان کا ایک ہب ہے. تو چترال جو ہے یہ مستقبل میں پاکستان کا دبئی ہے. یہاں مستقبل سی پیک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سی پیک کا الٹر روٹ جو ہے وہ چترال سے ہوتے گزرتا ہے. تو یہاں ابھی جو ہے حال ہی میں یہاں پہ انڈسٹریل زون کا قیام عمل میں لایا گیا ہے جو کہ ایک بہت بڑی اور اچھی کاوش ہے. تو اس سے جو ہے مقامی طور پر لوگوں کو روزگار کے مواقع جو ہے وہ میسر ہوں گے. تو ملک کی اکانومی کو اس سے فائدہ ہوگا اور اس میں جب آپ کے چینل کا بھی حصہ ہوگا تو یقین مانیں کہ اس کی جو افادیت ہے وہ دلچسپ ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ہم کلچرلی اپنے کلچر کو پریزرو کرنے کے حوالے سے کہ چترال کا کلچر جو ہے آپ دیکھیں تو ہمارے ایک طرف افغانستان، دوسری طرف ہمارے سوات، بیر، لیکن اس کے باوجود چترال کا اس کی اپنی ایک شناخت ہے. اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کے لوگوں کی جو بود و باش، یہ سب کچھ مختلف ہے. تو اس چیز کو کیسے ہم پریزرو کرتے ہوئے ترقی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ترقی ہم صرف اسی کو نہیں کہتے. ترقی یہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہمارے علاقے میں روڈز اچھے ہوں ہمارے ہاں، بلکہ ہمارا کلچر جو ہے وہ پریزرو ہو. ہمارا کلچر وہی رہے لیکن ہماری مالی حالت بہتر ہو، ہمارے روڈز اچھے ہوں، ہمارے ہسپتال اچھے ہوں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو. تو اس چیز کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اس حوالے سے جو اس شعبے کے دانشور ہیں ہم ان کے ساتھ پروگرام کر سکتے ہیں، ان کو بلا سکتے ہیں. تو وہ آ کے اس پہ ہم کس طرح ہم ایکشن پلان تیار کریں کہ سی پیک کے تناظر میں چترال کی جو حقیقی جو اس کی جو شناخت ہے تو وہ جو ہے متاثر نہ ہو. تو اس کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑی چیز لوگوں کی ذہن سازی ہم کیسے کریں. یہ سب سے بڑی دیکھیں کہا یہ جا رہا تھا کہ جب لواری ٹنل کا جب افتتاح ہوگا، جب لواری ٹنل کھلے گا تو چترال میں بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی. اور یقیناً آج سے 20 سال پہلے کا چترال اور آج کا چترال ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو لوگوں کو ہم کس طرح سے جو ہے تیار کر سکتے ہیں کہ وہ سی پیک کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو فائدے ہیں، ان سے وہ فوائد کو حاصل کر سکے. میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ کیونکہ لاہور میں پلے بڑے ہیں، ہمارے چترال میں لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بزنس کی طرف بہت کم ہے. بہت کم ہے. لوگ بزنس کی طرف بالکل آنا ہی نہیں چاہتے. ان کو چھوٹی موٹی نوکری مل جائے وہ اس کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں. ان کے سامنے اگر بہت بڑی اپرچونیٹی پڑی ہوگی وہ اس کو جو ہے اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر وہ شعور ہی نہیں ہے. ہمارے پاس پوٹینشیل بہت موجود ہے. کل ہی ہمارے گورنر صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ چترال میں زعفران جو ہے اس کا اور کافی چیزوں کا یہاں پہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے، لیکن ابھی تک ہم نے اس پوٹینشیل سے فائدہ نہیں اٹھایا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے اندر سب سے پہلے آپ نے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو اس چیز کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ مطلب ہمارے لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہیں اور باہر سے لوگ آ کے یہاں کے جو ریسورسز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور چترال کے لوگ اسی طرح سے پیچھے رہیں. تو اس چیز کے حوالے سے بھی آپ کے چینل کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرے گا. تو میں آخر میں تمام مہمانان گرامی کا آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ابتدائی تقریب میں ہمیں یہاں پر دعوت دی اور یہاں بات کرنے کا موقع دیا. ایک بار پھر آپ تمام صاحبان کا بہت بہت شکریہ. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. محترم جناب خرم صاحب، ڈائریکٹر 91 نیوز، حضرت مولانا حسین احمد صاحب،
صوبیدار میجر عبدالصمد صاحب اور دیگر مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چونکہ ذہنی طور پر اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، میں راستے میں تھا، میرے انتہائی محترم دوست اور میرے بڑے مولانا حسین احمد صاحب نے مجھے فون کر کے بلایا۔ یہاں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لاہور سے ہمارے محترم دوست تشریف لائیں، کیونکہ میں بھی لاہور میں رہا ہوں تقریباً 14 سال، اور جس ادارے سے میں پڑھا ہوں جامعہ اشرفیہ فیروز پور اور لاہور، اس کے قریب ہی بھائی کا گھر ہے، سنا ہے۔ تو میں اس کو پنجابی میں جی آیا ہوں کہتا ہوں کہ آپ کا آنا ہمارے لیے اور یہاں تشریف لانا ہمارے لیے باعث سر افتخار بھی ہے اور قابل رشک بھی ہے کہ آپ لاہور جیسے شہر کو چھوڑ کے یہاں تشریف لائے کہ نشیب و فراز سے پور علاقے میں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدم قدم پر آپ کا حامی و ناصر ہو، چونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز سوشل میڈیا کے ذریعے اجاگر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ سوشل میڈیا میں دیگر جو سوشل میڈیا کے چینل ہیں اس میں صداقت کم اور جھوٹ زیادہ نظر آتا ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی بات کو ایک بہت بڑا ایشو بناتے ہیں، اور بغیر تحقیق، جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا، کسی تحقیق کے بغیر اس کو سوشل میڈیا میں شیئر کرتے ہیں، بعد میں وہ پشیمانی اور ناراضگی اور دشمنی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں ایک ایسے چینل کی انتہائی شدید ضرورت ہے جو سچ ہے اس کو سچ کی صورت میں اور سچ کے انداز میں لوگوں کو اس سے باخبر کرے اور آگاہ کرے، خصوصاً جو معاشرتی مسائل ہیں، معاشرتی برائیاں ہیں، معاشرتی بیماریاں ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو باخبر کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانا، یہ بھی اس زمانے میں ایک قسم کی جہاد ہے۔ جیسے کہ خرم صاحب نے بتایا، ہمیں خود اس بات پر بہت ہی افسوس اور انتہائی دکھ ہے کہ ہمارے علاقے میں جو آئے روز خودکشیاں ہو رہی ہیں، یہ ایک تشویشناک حالت کو پہنچ چکی ہے۔ اس بارے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ خصوصاً وہ شاہین جو کسی زمانے میں اقبال کے شاہین ہوا کرتے تھے، وہ آج کل ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر خودکشیاں کر رہے ہیں، بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں اور بڑے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہاں کام کرنے کی ضرورت انتہائی ضروری ہے، اور بہت ساری ایسی معاشرتی برائیاں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو بتانا، سمجھانا اور اس سلسلے میں کام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو اس لیے خرم صاحب کی یہ کاوش جو ہے یہ انتہائی بہترین کاوش ہے۔ امید ہے کہ اس کے ذریعے انشاءاللہ معاشرے کو سدھارنے میں کافی مدد ملے گی۔ ہماری دعا ہے کہ خرم صاحب اور اس کی ٹیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاوش میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں، اور جو باتیں میں نے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔